آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ لاکھ پردوں میں رہوں بید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ دلوں پہ چوٹ پڑے تو فغاں ضروری ہے، دلوں پہ چوٹ پڑے تو فغاں ضروری ہے، وہاں تو بولو رفیقو جہاں ضروری ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ ایک بار پھر سرفراز عابدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حصہ دوم سماعت فرما رہے ہیں، اس سے قبل آپ نے سماعت فرمایا حصہ اول۔ سامعین، ابھی آپ کی سماعتوں سے ایک شعر گزرا کہ دلوں پہ چوٹ پڑے تو فغاں ضروری ہے، وہاں تو بولو رفیقو جہاں ضروری ہے۔ اس شعر کے خالق جناب اقبال پیرزادہ صاحب، ولدیت محمد حسین شاد، 27 جولائی 1956 ٹنڈو محمد خان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تصنیف تراشیدہ حرف۔ جناب اقبال پیرزادہ صاحب فرماتے ہیں کہ تم بادشاہ وقت تھے کٹوا دیے تھے ہاتھ، تم بادشاہ وقت تھے کٹوا دیے تھے ہاتھ، اب فصل گر رہی ہے تو معمار کیا کرے، اور سایہ تو مانگتے ہو مگر سوچتے نہیں، سایہ تو مانگتے ہو مگر سوچتے نہیں، سورج ہو عین سر پہ تو دیوار کیا کرے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اقبال پیرزادہ صاحب۔ سامعین، اقبال پیرزادہ صاحب کی شاعری سماعت فرمائیے۔ مزید فرمایا کہ ہر ایک کے بس کی کہاں ہے یہ زندگی میرے دوست، ہر ایک کے بس کی کہاں ہے یہ زندگی میرے دوست، گزارتے ہیں جو ہم تم ہنسی خوشی میرے دوست، اور زمانہ کیسے کرے گا انہیں نظر انداز، زمانہ کیسے کرے گا انہیں نظر انداز، گلی گلی میرے دشمن گلی گلی میرے دوست، اور عجب ہے ہم سفروں کا مزاج کیسے نبھے، عجب ہے ہم سفروں کا مزاج کیسے نبھے، ابھی ابھی میرے دشمن ابھی ابھی میرے دوست، اور برنگ لطف میرا دل دکھانے آتے ہیں، برنگ لطف میرا دل دکھانے آتے ہیں، کبھی کبھی میرے دشمن کبھی کبھی میرے دوست، اور کوئی تو عیب ہے مجھ میں کہ قرب کے باوصف، ارے کوئی تو عیب ہے مجھ میں کہ قرب کے باوصف میرے خلاف ہوئے ہیں خوشی خوشی میرے دوست، جو سوچئے تو یہاں کوئی بھی کسی کا نہیں، جو سوچئے تو یہاں کوئی بھی کسی کا نہیں، جو دیکھیے تو ہیں اس شہر میں سبھی میرے دوست، ہر ایک کے بس کی کہاں ہے یہ زندگی میرے دوست، گزارتے ہیں جو ہم تم ہنسی خوشی میرے دوست۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اقبال پیرزادہ صاحب، 27 جولائی 1956 ٹنڈو محمد خان میں پیدا ہوئے۔ اقبال پیرزادہ صاحب فرماتے ہیں کہ چین سے ہوں گرچہ بیگانوں میں نام اپنوں کا ہے، چین سے ہوں گرچہ بیگانوں میں نام اپنوں کا ہے، کیا کسی سے ہو شکایت جب یہ کام اپنوں کا ہے، اور کوئی رکھے تو یہ دل ایک بار اپنوں کی طرح، ارے کوئی رکھے تو یہ دل ایک بار اپنوں کی طرح،
پھر صدا دیکھے کہ یہ کیسا غلام اپنوں کا ہے، اور یہ جو میں چپ چاپ رہتا ہوں کوئی کچھ بھی کہے، یہ جو میں چپ چاپ رہتا ہوں کوئی کچھ بھی کہے، یہ میری خامی نہیں ہے احترام اپنوں کا ہے۔ اور شہر میں ایسے کئی شاعر ہیں شہرت یافتہ، ارے شہر میں ایسے کئی شاعر ہیں شہرت یافتہ، کچھ کلام اپنا ہے ان کا کچھ کلام اپنوں کا ہے۔ چین سے ہوں گرچہ بیگانوں میں نام اپنوں کا ہے، کیا کسی سے ہو شکایت جب یہ کام اپنوں کا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب اقبال پیر زادہ صاحب۔ سامعین اکرام، آپ کی محبتوں اور عنایتوں کا بے حد شکریہ۔ اور اب ذکر خیر ہے اس شاعر کا کہ جو صرف شاعر ہی نہیں بلکہ استاد الشعراء، اور اللہ تعالی مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ 17 جنوری 1943 لشکر گوالیار میں پیدا ہونے والے جناب نصرت گوالیاری مرحوم، خاندانی نام محمد عثمان، قلمی نام نصرت گوالیاری، ولدیت محمد عمر دراز، 27 جولائی سن 2015 ہم سے بچھڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آپ کی تصانیف کے نام ہیں صائبہ اور سب خواب۔ 1983 میں اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ ایوارڈ اور دیگر اعزازات حاصل ہیں انہیں۔ جناب نصرت گوالیاری مرحوم نے فرمایا کہ آپ ہی نے ہمیں بلایا تھا، ارے آپ ہی نے ہمیں بلایا تھا، ورنہ ہم کب کسی سے ملتے ہیں۔ 1990 میں آپ نے یہ فرمایا تھا، اور 1990 میں ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شاید ہمیں پکارے گا، کوئی شاید ہمیں پکارے گا، ہم تن گوش ہو گئے ہیں ہم، اور تم فراموش تو نہ ہو پائے، ارے تم فراموش تو نہ ہو پائے، خود فراموش ہو گئے ہیں ہم، اور ہوش سے لو بچا لیا دامن، ارے ہوش سے لو بچا لیا دامن، اتنے ذی ہوش ہو گئے ہیں ہم، اور لوگ کیا کیا نہ کہہ رہے ہیں ہمیں، ارے لوگ کیا کیا نہ کہہ رہے ہیں ہمیں، جب سے خاموش ہو گئے ہیں ہم، کوئی شاید ہمیں پکارے گا، ہم تن گوش ہو گئے ہیں ہم۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نصرت گوالیاری مرحوم۔ سن 2001 میں جناب نصرت گوالیاری مرحوم نے فرمایا تھا کہ خواب پھولوں کا سجا رکھا ہے، خواب پھولوں کا سجا رکھا ہے، پیڑ کانٹوں کا لگا رکھا ہے، سستے لمحوں کی خریداری میں، سستے لمحوں کی خریداری میں قیمتی وقت گنوا رکھا ہے، اور آؤ قد اپنے برابر کر لیں، ارے آؤ قد اپنے برابر کر لیں، اختلافات میں کیا رکھا ہے، اور واقعی آپ اگر سچے ہیں، ارے واقعی آپ اگر سچے ہیں، شور کیوں اتنا مچا رکھا ہے، خواب پھولوں کا سجا رکھا ہے، پیڑ کانٹوں کا لگا رکھا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نصرت گوالیاری مرحوم کا کلام 27 جولائی کو آپ کی برسی منائی جائے گی۔ جناب نصرت گوالیاری
مرحوم صاحب کلام شاعر بزبان شاعر آپ کو سنواتے ہیں، پھر لوٹ کر آتے ہیں۔ سماعت فرمائیے مرحوم نصرت گوالیاری صاحب کا کلام شاعر بزبان شاعر۔ سفر کا قصد نہ کر سیے رائے گاں کے لیے، کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے؟ سفر کا قصد نہ کر سیے رائے گاں سفر کا قصد نہ کر سیے رائے گاں کے لیے، سیے رائے گاں کے لیے، جہاں پہنچنا ہے اسباب کر وہاں کے لیے۔ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، کیا کہنا ہے؟ جہاں پہنچنا ہے اسباب کر وہاں کے لیے، کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے؟ جہاں پہنچنا ہے کیا کہنا ہے؟ اسباب کر وہاں کے لیے، کیا کہنا سفر ہے؟ کا قصد نہ کر سیے رائے گاں کے لیے، کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے؟ جہاں پہنچنا ہے اسباب کر وہاں کے لیے۔ بلا اس نے شبہ۔ مطلب پیش خدمت ہے کہ میرے یقین کی حد میں رہو اما کے لیے، میرے یقین کی حد میں رہو اما کے لیے، میں ایک خوف ہوں آفات ناگہاں کے لیے، کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کیا میں ایک کہنا ہے؟ خوف ہوں آفات ناگہاں کے لیے، کیا کہنا؟ اور شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے، شاید پسند خاطر ہو کیا کہنا کہ ہے؟ نہ جانے کتنی پریشانیوں کی زد میں ہو، نہ جانے کتنی پریشانیوں کی زد میں ہو، نہ جانے کتنی پریشانیوں کی زد میں ہو، تم اپنے سود کی خاطر میرے ضیاء کے لیے۔ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، بلا شبہ بہت اچھا ہے، تم اپنے سود کی خاطر میرے ضیاء کے لیے، کیا کہنا ہے؟ نہ جانے کتنی پریشانیوں کی زد میں ہو، آپ کا حصہ ہے، کیا کہنا؟ آپ کا حق نہ ہے۔ جانے کتنی پریشانیوں کی زد میں ہو، تم اپنے سود کی خاطر تم میرے اپنے ضیاء کے لیے، سود کی خاطر ہاں میرے ضیاء کے لیے، کیا کہنا میرے ہے؟ ضیاء کے لیے۔ کیا کہنا؟ فرشتے بھی تھے فلک پر، فرشتے بھی تھے فلک پر، فرشتے بھی تھے فلک پر، مگر زہے قسمت، گھر بھرا فرشتے بھی تھے فلک پر مگر زہے مگر قسمت۔ زہے اور اردو قسمت یہ- کیا ہے وقف مجھے خاص امتحان کے لیے، بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، کیا کیا کہنا ہے ہے؟ وقف مجھے ہاں۔ خاص امتحان کے لیے، کہ ہمیں کو صرف مٹانے کی ضد ہے شام و سحر، ہمیں کو صرف مٹانے کی ضد ہے شام و سحر، صرف ہمیں کو صرف مٹانے کی ضد ہے شام و سحر، نہیں کیا اور کوئی کام آسماں کے لیے، کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے؟ نہیں ہاں۔ کیا اور کوئی کام آسماں کے لیے، یہ انتشار تباہی کا پیش خیمہ ہے، کیا یہ کہنا؟ انتشار تباہی کا پیش خیمہ ہے، دعائے خاص ضروری ہے گلستہ کے لیے، ہاں ہاں ہاں، کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے؟ دعائے خاص ضروری ہے گلستہ کے لیے، نہ سچے دوست نہ ہمدم نہ قدردان خلوص، کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے؟ واہ نہ واہ، سچے دوست نہ ہمدم نہ نہ ہمدم قدردان نہ خلوص، قدردان خلوص، کئی عذاب ہیں درپیش ایک جاں کے بہت لیے۔ اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے۔ نصرت گوالیاری صاحب بلا شبہ اساتذہ کی اس صف میں ہیں کہ جن پر ہم جتنا فخر کریں کم ہے۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب نصرت گوالیاری مرحوم صاحب 27 جولائی سن 2015 خالق حقیقی سے جا ملے، اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ مرحوم نصرت گوالیاری فرما گئے کہ ختم کر دے یہ شب جہل سویرا کر دے، ختم کر دے یہ شب جہل سویرا کر دے، میرا ایک خواب تو سچا میرے مولا کر دے، اعتبار اس کا میں کرنے پہ ہوں بے حد مجبور، اعتبار اس کا میں کرنے پہ ہوں بے حد مجبور، جس کا کوئی بھی بھروسہ نہیں کب کیا کر دے، اور بدحواس اتنے ہوئے دھوپ کی شدت پا کر، بدحواس اتنے ہوئے دھوپ کی شدت پا کر لوگ سورج ہی سے کہنے لگے سایہ کر دے، اور بھول جانے کا مجھے مشورہ دینے والے، ارے بھول جانے کا مجھے مشورہ دینے والے، یاد خود کو بھی نہ میں آؤں کچھ ایسا کر دے، اور تیرگی ایسی تصور بھی نہ منظر دے پائے،
تیرگی ایسی تصور بھی نہ منظر دے پائے، روشنی ایسی کہ سورج کو بھی اندھا کر دے، ختم کر دے یہ شب جہل سویرا کر دے، میرا ایک خواب تو سچا میرے مولا کر دے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب نصرت گوالیاری مرحوم۔ سامعین، اس سے قبل کہ آج کے اگلے شاعر کی جانب بڑھیں، جناب نصرت گوالیاری مرحوم کا یہ تحت اللفظ ایک اور کلام سماعت فرمائیے۔ فرما گئے کہ تیری نظر میں ہے صرف اپنی ہی خوشی سب کچھ، تیری نظر میں ہے صرف اپنی ہی خوشی سب کچھ، ارے میرے لیے ہے مگر تیری دوستی سب کچھ، اور پیام عیش حسین خواب دل نشیں لمحے، پیام عیش حسین خواب دل نشیں لمحے، نہیں ہے کچھ بھی مگر ہے یہ زندگی سب کچھ، اور تمام منظر ماضی تمام تیرا سلوک، تمام منظر ماضی تمام تیرا سلوک، میری نظر میں ہے محفوظ آج بھی سب کچھ، اور گزرنے والی ہیں کیا کیا مصیبتیں ہم پر، ارے گزرنے والی ہیں کیا کیا مصیبتیں ہم پر، بتا گئی تیرے ہونٹوں کی خاموشی سب کچھ، کسی بھی شے پہ نہیں اختیار کل نصرت، کسی بھی شے پہ نہیں اختیار کل نصرت، سمجھ رہا ہے مگر خود کو آدمی سب کچھ، کسی بھی شے پہ نہیں اختیار کل نصرت، سمجھ رہا ہے مگر خود کو آدمی سب کچھ، تیری نظر میں ہے صرف اپنی ہی خوشی سب کچھ، میرے لیے ہے مگر تیری دوستی سب کچھ۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب نصرت گوالیاری مرحوم۔ سامعین، 28 جولائی کو بھی ایک شاعر کی برسی منائی جائے گی، جبکہ 27 جولائی کو نصرت گوالیاری مرحوم کی برسی ہے، اور 28 جولائی کو جس شاعر کی برسی ہے، آئیے اس شاعر کا پہلے یہ کلام سماعت فرمائیے۔ آواز مہدی حسن خان صاحب۔ کو نہ بنا لیں وہ سزا میرے بعد، حوصلہ دینا انہیں میرے خدا میرے بعد۔ سامعین اکرام، اس سے قبل کہ ہم اس کلام کے خالق شاعر کے ذکر خیر کی طرف بڑھیں، ہم اپنے تمام شہداء کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، بالخصوص 27 جولائی 1948 کو شہید ہونے والے کیپٹن سرور شہید، جنہیں پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر حاصل ہے۔ یقیناً تمام شہداء تو جنت کو سدھارے، لیکن انہیں اپنی یادوں میں ضرور شامل حال رکھا جائے۔ تمام شہداء کی عظمت کو سلام۔ اور اب ذکر خیر ہے 28 جولائی سن 2007 میں ہم سے بچھڑ جانے والے حکیم ناصر کا۔ زندگی کو نہ بنا لیں وہ سزا میرے بعد، حوصلہ دینا انہیں میرے خدا میرے بعد۔ حکیم ناصر مرحوم 25 مارچ 1947 کو اجمیر شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حکیم نصیر الدین ندوی صاحب حکیم تھے اور دادا جان بھی حکیم تھے، لہذا یہی خوبی حکیم ناصر مرحوم میں بھی پائی گئی۔ حکیم ناصر مرحوم نے آزادی کے بعد اپنے والدین کے ساتھ کراچی پاکستان ہجرت فرمائی۔ مشق حکمت اور مشق سخن ساتھ ساتھ
جاری رکھی اور ایک مقبول شاعر مانے گئے۔ 28 جولائی سن 2007 کراچی میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ حکیم ناصر مرحوم کا صدر ریگل چوک کے قریب نظامی دواخانہ بھی ہمیں یاد ہے سامعین، جہاں مرحوم سے ہماری ملاقات بھی رہی۔ حکیم ناصر مرحوم کے کلام مہدی حسن خان صاحب، میڈم نور جہاں، عابدہ پروین اور دیگر گلوکاروں نے بڑی عمدگی سے نبھائے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم حکیم ناصر کے کلام، آپ کی حسین سماعتوں کی نظر اپنی زبانی کریں، ہم چاہیں گے کہ کلام شاعر بزبان شاعر آپ کی حسین سماعتوں کے سپرد کیا جائے، اور ساتھ ہی حکیم ناصر مرحوم کا معروف کلام عابدہ پروین کی آواز میں بھی آپ کی حسین سماعتوں کے سپرد۔ سنتے رہیے، شاعری سچ بولتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کلام شاعر بزبان شاعر جناب حکیم ناصر مرحوم۔ ہائے وہ وقت جدائی کے ہمارے آنسو، گر کے دامن پہ بنے تھے جو ستارے آنسو، لالو گوہر کے خزانے ہیں یہ سارے آنسو، کوئی آنکھوں سے چرا لے نہ تمہارے آنسو، ان کی آنکھوں میں جو آئیں تو ستارے آنسو، ان کی آنکھوں میں جو آئیں تو ستارے آنسو، میری آنکھوں میں اگر ہوں تو بیچارے آنسو، کیا کہنے میری آنکھوں میں اگر ہوں تو بیچارے آنسو، ان کو ناصر نہ کبھی آنکھ سے گرنے دینا، ان کو ناصر نہ کبھی آنکھ سے گرنے دینا، ان کو لگتے ہیں میری آنکھ میں پیارے آنسو، کیا کہنے کیا کہنے۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، کیا کہنے اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے، اب میری دید کی دنیا بھی تماشائی ہے، اب میری دید کی دنیا بھی تماشائی ہے، تو نے کیا مجھ کو محبت میں بنا رکھا ہے، کیا کہنے۔ غم نہیں گل جو کیے گھر کے ہواؤں نے چراغ، غم نہیں گل جو کیے گھر کے ہواؤں نے چراغ، ہم نے دل کا بھی دیا ایک جلا رکھا ہے، کیا کہنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ۔ سامعین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا حکیم ناصر مرحوم کا وہ دلکش کلام کہ جس میں تصوف بھی ہے، موسیقیت بھی اور احساسات بھی۔ حکیم ناصر مرحوم فرما گئے کہ ہائے وہ وقت جدائی کے ہمارے آنسو، ہائے وہ وقت جدائی کے ہمارے آنسو، گر کے دامن پہ بنے تھے جو تمہارے آنسو، اور ان کی آنکھوں میں جو آئیں تو ستارے آنسو، ارے ان کی آنکھوں میں جو آئیں تو ستارے آنسو، میری آنکھوں میں اگر ہوں تو بیچارے آنسو، اور میرے ٹھہرے ہوئے اشکوں کی حقیقت سمجھو، ارے میرے ٹھہرے ہوئے اشکوں کی حقیقت سمجھو، کر رہے ہیں کسی طوفان کے اشارے آنسو، اور آج ارے آج اشکوں پہ میرے تم کو ہنسی آتی ہے، آج اشکوں پہ میرے تم کو ہنسی آتی ہے، ارے تم تو کہتے تھے کبھی ان کو ستارے آنسو، اور آپ للہ میری فکر نہ کیجیے ہرگز، ارے آپ للہ میری فکر نہ کیجیے ہرگز، آ گئے ہیں یوں ہی بس شوق کے مارے آنسو، ہائے وہ وقت جدائی کے ہمارے آنسو، گر کے دامن پہ بنے تھے جو تمہارے آنسو۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب حکیم ناصر مرحوم۔ سامعین، پروگرام کے آخری لمحات، 19 جولائی کو یوم ولادت رہا ہمارے ایک شاعر کا، جو کہ ہمارے فیس بک پر
پر فرینڈ بھی ہیں. بہت شکریہ سر. آپ کا یہ شعر کہ ایک دوسرے پہ یوں ہی نہ کیچڑ اچھالیے، ایک دوسرے پہ یوں ہی نہ کیچڑ اچھالیے، ہر ایک دوسرے کے لیے آئینہ بھی ہے. جناب نصرت یاب خان نصرت صاحب، 19 جولائی آپ کا یوم پیدائش. جناب نصرت یاب خان نصرت صاحب نے مزید فرمایا کہ لڑتا رہا میں وقت کے دھارے سے عمر بھر، ارے لڑتا رہا میں وقت کے دھارے سے عمر بھر، ایک پل کو بھی ادھر سے ادھر کر سکا نہ میں. لڑتا رہا میں وقت کے دھارے سے عمر بھر، ایک پل کو بھی ادھر سے ادھر کر سکا نہ میں. اور مدت سے بند تھی میرے دل کی گلی مگر، ارے مدت سے بند تھی میرے دل کی گلی مگر، دل کی گلی کو راہ گزر کر سکا نہ میں. شاعری سچ بولتی ہے. جناب نصرت یاب خان نصرت. جناب عارف نذیر صاحب، ہر جمعرات روزنامہ آغاز میں ایک ادبی صفحہ قارئین کا گلدستہ کے نام سے شائع ہوتا ہے، اس کے انچارج بھی ہیں اور شاعر ہیں. عارف نذیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے گناہوں کو تو میزان میں رکھنا، جب میرے گناہوں کو تو میزان میں رکھنا، شامل تو ہمیشہ مجھے فیضان میں رکھنا. اور ہر آن اٹھانا ہے ہمیں اگلا قدم دوست، ارے ہر آن اٹھانا ہے ہمیں اگلا قدم دوست. تم اپنی تھکاوٹ کو نہ سامان میں رکھنا، جب میرے گناہوں کو تو میزان میں رکھنا، شامل تو ہمیشہ مجھے فیضان میں رکھنا. شاعری سچ بولتی ہے. جناب عارف نذیر صاحب. جناب صابر چنگیزی صاحب فرماتے ہیں کہ بلندیوں کی طرف جاؤ پر خیال رہے، ارے بلندیوں کی طرف جاؤ پر خیال رہے، زمین کا رشتہ پرانا ہے آسمان کے ساتھ. جناب صابر چنگیزی صاحب. جناب شہزاد مغل اجمی صاحب فرماتے ہیں کہ جب تلک بغض کی دیوار نہیں ٹوٹے گی، ارے جب تلک بغض کی دیوار نہیں ٹوٹے گی، دل میں کیسے تیرے چاہت کی کرن پھوٹے گی. نفرتیں پالتے رہنے سے بھلا کیا حاصل، ارے نفرتیں پالتے رہنے سے بھلا کیا حاصل، کیا پتا زندگی کب کون سے دم روٹھے گی. شاعری سچ بولتی ہے. جناب شہزاد مغل اجمی صاحب، آپ تمام کا لائکس کا، کومنٹس کا بہت بہت شکریہ، شیئرنگ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کو جو لوگ ہمارے کرم فرما لائک کریں گے، اپنے کومنٹس سے نوازیں گے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ان کے نام ضرور لیے جائیں گے. امید ہے کہ گزشتہ پروگرام کو لائک اور کومنٹ اور شیئر کرنے والے کرم فرماؤں نے آج کے پروگرام کے حصہ اول میں اپنے نام سماعت فرما لیے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. آئیے چلتے چلتے حکیم ناصر مرحوم کا ایک اور کلام مختصراً آپ کی حسین سماعتوں کی نظر.